بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترى الی ربک کیف مد الظل، یہاں سے ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا علم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں، الی ربک، اپنے رب کی طرف، کیف مد الظل، وہ کیسے کھینچتا ہے سائے کو۔ ظل کا معنی ہوتا ہے سایہ، ٹھیک ہے، یہاں مطلب چھاؤں کر سکتے ہیں یا اندھیرا کر سکتے ہیں، وہ بھی مراد کہ کیسے وہ اندھیرے کو کھینچتا ہے، یعنی دن ہوتا ہے پھر اندھیرا کرتا جاتا ہے، وہ جناب پھر رات ہو جاتی ہے، وہ رات چھا جاتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہے تو اس کو کھڑا کر دے۔ ساکن کا مطلب وہاں پہ ہی رک جائے، سکون، جیسے جزم کو سکون کہتے ہیں، جو کہ وہاں رکنا مطلب اسی طرح دیکھے کہ آگے اس کو نہیں کرنا ہوتا ہے، وہیں پہ اس کے ساتھ ہی ملا دینا ہوتا ہے پچھلے لفظ کو۔ تو اللہ چاہے تو اس کو وہاں پہ ٹھہرا دے۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل کے طور پر قائم کیا، یعنی تعرف الاشیاء بازدادہا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ تو اگر آپ کر لیں کہ اندھیرا تھا، اس اندھیرے سے پھر جو ہے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو ظاہر کیا۔ یہ دن اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ اب رات ختم ہو گئی ہے، دن کا آغاز ہو گیا ہے۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اپنے قبضے میں لیا اسے قبضا یسیرا، آہستہ آہستہ قبضے کے اندر، یعنی وہ یکدم نہیں دن نکلا، آہستہ آہستہ جو ہے وہ سورج نکلا، پھر روشنی بڑھتی گئی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا دیکھتے نہیں ہو اپنے رب کی طرف، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اللہ وہ ذات ہے کہ اس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس، رات کو لباس مانا سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور راحت کے لیے اس نے، آرام کے لیے اس نے نیند پیدا فرمائی۔ نیند کو بنانے والا بھی اللہ ہے، اور نیند جب آتی ہے تو سکون آتا ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور اللہ فرماتا ہے اس نے پیدا کیا دن کو نشورا، کام کاج کے لیے، معیشت کے لیے، تاکہ لوگ اس کے اندر، اس کی روشنی کے اندر کام کاج کریں، اللہ نے اس لیے دن کو پیدا فرمایا۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ وہ ذات ہے کہ اس نے بھیجا ہوا کو، ارسل الریاح، ہواؤں کو بھیجا، ریح واحد ہے، ریاح اس کی جمع ہے، ہواؤں کو اس نے بھیجا، بشرن، خوشخبری سنانے والی، بین یدی رحمتی، اس کی رحمت سے پہلے، مطلب بارش آتی ہے تو بارش سے پہلے اللہ ہوا کو چلاتا ہے تاکہ وہ خوشخبری دے دیتی ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے اتارا، انزلنا جمع متکلم کا صیغہ، ہم نے اتارا، من السماء، آسمان سے، مان پانی کو، طہوراً، پاکیزگی کے لیے، تاکہ اس سے پاکی حاصل کی جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے جو ہے بارش کو نازل فرمایا، پانی کو نازل فرمایا۔ پاکیزہ پانی مطلب ایک تو بارش کا پانی پاکیزہ ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ آپ کپڑوں پہ لگ جائے بارش کا پانی تو کپڑے پلید تو نہیں ہوتے، اگر کسی
پاک جگہ پر برتن میں پانی جمع ہو جائے آپ اس سے وضو غسل بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اتارا آسمان سے پانی کو طہوراً جو پاک ہے، لنحیی بہ بلدۃ میتا، تاکہ ہم زندہ کریں اس پانی کے ساتھ بلدۃ میتا، جو غیر آباد بستیاں ہیں، غیر آباد بستیاں جو مطلب پیداوار کے قابل نہیں تھی، ہم نے آسمان سے بارش نازل فرمائی تاکہ وہ زمینیں جو بنجر تھیں، پیداوار کے قابل نہ تھی، آسمان سے نازل فرمایا تاکہ وہاں وہ کھیتی باڑی کے قابل ہو سکے، وہاں سے لوگوں کے لیے اناج وغیرہ پیدا ہو سکے۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اللہ فرماتا ہے وَنُسْقِيَهُ، ہم نے پلایا اس سے، مما خلقنا، ان کو جو ہماری مخلوقات ہیں، یعنی ہم نے اپنی مخلوقات کو اس سے پلایا، بارش نازل ہوئی اس سے ہم نے غیر آباد بستیوں کو بھی ہم نے آباد کیا، اور اس بارش کے پانی سے ہم نے پلایا اپنی مخلوقات کو، انعاماً جانوروں کو، واناسیہ اور انسانوں کو، جانوروں اور انسانوں کو، کثیراً کثیر تعداد میں، کثیر تعداد میں انسانوں نے بھی پیا، کثیر تعداد میں جانوروں نے بھی پیا، جو ہم نے نازل فرمایا، پانی جو آسمان سے نازل فرمایا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، ہم نے گردش کے لیے اس کو بنایا ان کے درمیان، مقصد کہ بارش کبھی کہیں ہوتی ہے، کبھی کہیں ہوتی ہے، کبھی وہ تیز رفتار کے ساتھ ہوتی، کبھی ہلکی رفتار کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ نے اس بارش کے اندر کیوں رکھی ہیں؟ لیذکروا، تاکہ لوگ غور و فکر حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ فابا اکثر الناس الا کفورا، پس انکار کرتے ہیں اکثر لوگ اور ناشکر گزار ہیں، اللہ کی ناشکری بھی کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ ابا کا معنی انکار کرنا، کفورا کا معنی ہے ناشکری کرنا، ٹھیک ہے، ناشکری بھی کرتے ہیں اور انکار بھی کرتے ہیں اکثر لوگ۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو ہم بھیج دیتے فی کل قریۃ، ہر بستی میں، نذیرا، ڈرانے والا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیجتے، یعنی ہر پیغمبر، ہر بستی کے اندر ایک پیغمبر بنا کر ہم بھیج دیتے ان کی اصلاح کے لیے، لیکن اللہ کا یہ اللہ کے اپنا نظام ہے، اللہ نے اس طرح نہیں، بلکہ اللہ نے دوسری جگہ پر ہے نا، لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے، ہر قوم کے لیے تو اللہ نے پیغمبر بھیجا، وہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دیا، لیکن ہر بستی کی طرف نہیں اللہ نے بھیجا، اگر چاہتا اللہ تو بھیج دیتا، لیکن اللہ کی اپنی شان ہے، اللہ نے نہیں بھیجا، اللہ مرکز میں بھیجتا تھا، پھر اس سے آگے گرد و نواح کے لوگ جو ہیں وہ فائدہ حاصل کرتے تھے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، پس آپ اطاعت نہ کرے کافروں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اطاعت نہ کرے کافروں کی، مطلب یہ کہ یہ جتنا بھی مطلب وہ باتیں کریں آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ جہاد کریں، بھی، ہاں ضمیر کا مرجع قرآن ہے، اس قرآن کی آیتیں جو اللہ نے دلیل کے طور پر نازل فرمائی ہیں، محبوب ان کے ساتھ، ان کے ذریعے سے، ان دلائل کے ساتھ آپ ان کافروں سے جہاد کریں، اور جہاداً کبیرہ یہ موصوف صفت ہے، مطلب بڑا جہاد کریں، لہذا قرآن سے جو لوگوں کو سمجھانے کا معاملہ ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے، قرآن سے لوگوں کو سمجھانے کا جو عمل ہے یہ بڑا جہاد ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ ان سے جہاد کریں قرآن کی آیتوں کے ساتھ،
جہادن کبیرہ، بڑا جہاد۔ وہو الذی مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، اللہ وہی ذات ہے کہ اس نے دو نہروں کو چلایا، یا ٹھیک ہے دو روئیں چلا دی ہیں، دو نہریں چلا دی۔ ھذا عذب فرات، ان میں سے ایک نہایت میٹھی ہے، وھذا ملح اجاج، اور ایک کھارے پانی کی ہے، کڑوی ہے۔ اب دونوں چل رہی ہیں ایسے، اب تو ہر آدمی دیکھ بھی سکتا ہے، اب تو جناب نیٹ کا دور ہے، آپ نکالیں جہاں سے مرضی وہ دیکھیں۔ اسی آج بھی آپ کو واضح معلوم ہوگا کہ جناب وہ ایک پانی اور کلر کا ایک اور کلر کا، ایسے وہ جا رہے ہیں، دونوں آپس میں مکس ہی نہیں ہو رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، مَرَجَ الْبَحْرَيْن، اس نے دو روئیں چلا دیں یا دو نہریں چلا دیں۔ ھذا عذب فرات، ان میں سے ایک میٹھے پانی کی ہے، وَھذا ملح اجاج، اور دوسری کھاری پانی کی ہے، کڑوے پانی کی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ، اللہ نے دونوں کے درمیان ایک پردہ رکھا ہے، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور دونوں کو جدا جدا رکھا ہے۔ یعنی وہ چل تو اکٹھی رہی ہیں، لیکن ایک قدرت کے طور پر جو انسانوں کو نظر نہیں آ رہا، اللہ کی طرف سے ان میں پردہ اور دونوں کی جدائی علیحدہ علیحدہ کر دی، نہ یہ پانی اس میں مکس ہو رہا ہے، نہ یہ پانی اس میں مکس ہو رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ وہ ذات ہے کہ اس نے پیدا کیا پانی سے انسان کو، من الماء پانی سے، بشرن بشر کو، بشر مانا انسان کو پانی سے پیدا کیا۔ فجعلہ، پس اس نے اس کو پھر بنایا، نسباً خاندان والا، اس کے بہن بھائی، اس کا ماں باپ، یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سہارا دینے کے لیے، ایک انسان کی سپورٹ کے لیے اللہ نے یہ خاندانی رشتے بنائے۔ وصہرا، اور سسرالیے بنائے، سسرال، پھر شادی ہوئی تو سسرال سے بھی یہی رشتے اس کے لیے، جناب جس طرح ادھر بھائی سپورٹ کرتا تھا، ادھر وہ جناب اس کی بیوی کا بھائی وہ بھی اس کو سپورٹ کرنے لگا۔ تو یہ اللہ نے خاندان کے ساتھ اس کو جوڑا، اور پھر اپنی بیوی کے خاندان کے ساتھ جو جوڑا، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ سارا نظام بنایا ہے۔ وَقَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، تمہارا رب قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا کی۔ اللہ نے اتنی مطلب اپنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس کے بعد تو کسی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ غیر اللہ کے سامنے جھکے، لیکن جھکتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا کی، ما لا ینفعہم، جن کو جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اب بت جو ہیں، بت وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی نفع نقصان دے سکتے ہیں؟ ہاں جی، تو یہ جن کو فرض کرو، اگر کوئی گمراہ ہو کر کسی انسانوں کی پوجا شروع کر دے، فرض کریں کوئی جن کو، ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح مثال کے طور پر یہ کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ کی بڑی شان ہے، لیکن ان کی پوجا تو نہیں کی جا سکتی۔ جیسے آپ نے دیکھا کچھ انسانوں کو، جس طرح نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر کچھ انسانوں کو ہی انہوں نے ان کے ہی بت بنا کے رکھ لیے تھے، ان کے مطلب یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، پڑھا ہے نا اس میں، یہ سارے ہیں نا، کیا کیسے آتا ہے؟ وقالو، انہوں نے کہا، لا تذرن، قوم کے سرداروں نے کہا، جب دیکھا نا نوح علیہ السلام نے ان کو کہا بھائی شرک کیوں کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرو، تو اس وقت جناب انہوں نے اپنا محاذ بنا لیا۔ لوگ چونکہ ان کی پوجا کرتے تھے، یہ
جو کچھ مطلب پہلے انسانوں کو ان کو اچھا سمجھتے تھے، بعد میں ان کے بت بنا کے رکھ لیے. ان کے یہ 5 جو نام بتائے گئے ہیں ان کے بت بنائے ہوئے تھے انہوں نے، اور پھر جناب اس کی عبادت کرنے لگے. جب کہا گیا نا کہ بھائی تم چھوڑو اس کو، قال یا قوم اعبدوا اللہ، شروع میں جو ہے ان اعبدوا اللہ، ہاں لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو. جب اللہ کی عبادت کا کہا گیا تو یہ جناب قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا، یہ دیکھو یہ تو تمہیں اپنے معبودوں سے دور کر رہے ہیں، خاص طور پر یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر جو ہیں ان سے بھی تمہارے مطلب دور کر دیں گے. ہاں جی، تو جب یہ بات انہوں نے کہی، یہ انسانوں کے ہی تھے مجسمے، انسانوں کے ہی بت بنائے ہوئے تھے. تو لہذا آج بھی اگر کوئی اس طرح کی کرنے لگے تو یہ کوئی فرض کرے، ہم جس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا ولی ہے، ہم تو اس کو ہی سجدے کریں گے، اس کا اگر سر درد کرنے لگ جائے اپنا، تمہارا سر کیا ٹھیک ہوگا، اس کا اپنا درد کرنے لگ گیا ہے تو وہ کر سکتا ہے اپنے آپ کو خود صحیح. تو اس لیے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، پچھلی ساری باتیں اللہ نے بیان کر کے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہونا تو یہ چاہیے یہ ساری باتیں دیکھ کر انسان کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن یہ اللہ کے سوا کی عبادت کرتے ہیں. اور کن کی؟ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، جو نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں. وَقَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر جو ہیں وہ اپنے رب کے پیچھے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کی بات کو نظر انداز اور ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں غیر اللہ کے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے محبوب آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اچھا یہاں سے سوری، قل محبوب فرما دیں ما اسالکم علیہ من اجر، میں نہیں تم سے اجرت کا سوال کرتا، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مگر یہ کہ وہ اختیار کرے اپنے رب کی طرف راستہ. یعنی میں تم سے کوئی اس چیز کا کوئی معاوضہ تو طلب نہیں کرتا، میں تو تمہیں اس لیے ہی بات اللہ کی پہنچاتا ہوں تاکہ تم اللہ کا راستہ اختیار کرو، اللہ کی طرف آنے کے لیے اللہ کی طرف تم توجہ کرو، اللہ کی بات مانو. میں تو تمہاری رہنمائی اس لیے کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل محبوب فرما دے ما اسالکم علیہ من اجر، نہیں میں تم سے سوال کرتا کسی اجرت کا، الا مگر من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مگر وہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرنا. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، تم بھروسہ کرو اس ذات پر جو زندہ ہے، لا يموت، اسے موت نہیں ہے، ایسی جو جس کے لیے موت ہی نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے اللہ کی ذات، اس پر بھروسہ کرو. وَسَبِّحْ، اور تسبیح بیان کرو بِحَمْدِهِ، اس کی تعریف کے ساتھ، اس کے تعریفی جملے کہتے ہوئے تم تسبیح کرو. تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بار بار کرنا، حمد کا معنی ہے تعریفی. مثلا آپ کے پاس اللہ کا اسم مبارک رحیم آ گیا، آپ اس کو یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم، یہ جو آپ اس عمل کو کر رہے ہو نا اس کو کہتے ہیں تسبیح. اور یا رحیم کا جو لفظ ہے اس کو تعریف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعریف. اسی طرح آپ فرض کرو کہتے ہیں کہ بھئی یا کریم، یہ یا کریم جو ہے نا یہ اللہ کی تعریف ہے اور اس کو بار بار کرنا تسبیح کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح کوئی بھی یا رزاق ہو، یا رزاق ہو اللہ کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، اور اس عمل کو بار بار آپ 100 دفعہ، 1000 دفعہ، لاکھ دفعہ، 1.25 لاکھ دفعہ آپ اس کو دہرا لیں تو یہ عمل جو دہرانے کا ہے اسے تسبیح کہا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ،
تم تسبیح بیان کرو. سبح کون سا سیگا ہے؟ ہاں سیگا واحد مذکر فعل امر حاضر معروف ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل باب تفعیل. تم تسبیح بیان کرو بحمدہ اس کی حمد کے ساتھ. وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا. اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا اللہ کافی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی جرم کو گناہ کر رہا ہے اللہ کے علم میں نہیں ہے، ایسا نہیں. اللہ خبر رکھنے والا ہے. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش. اللہ وہ ذات ہے اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے فی ستۃ ایام 6 دنوں کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر آسمانوں اور زمین جو ان کے درمیان ہے اسے 6 دنوں کے اندر پیدا کیا. اب دیکھو لیکن اللہ کا تو وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اللہ کو تو ٹائم کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرے اسے کن کہتا ہے، کن ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. فَيَكُونُ وہ ہو جاتا ہے. اللہ کو تو کسی مطلب ضرورت نہیں ہے کہ مطلب اللہ ٹائم، لیکن اللہ کی شان ہے. اللہ اس سے مطلب یہ کہ اللہ ساری کائنات کو کن کے ساتھ پیدا کر دے. اللہ نے چاہا تو آسمان و زمین کو اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا. یہ اللہ کی شان ہے. یعنی اللہ کے معاملے میں کوئی کسی کی مجال نہیں کو پوچھ سکے. اللہ فرماتا ہے الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. وما بینہما جو ان کے درمیان ہے فی ستۃ ایام 6 دنوں میں. ثم استوی علی العرش پھر وہ بیٹھ گیا متمکن ہو گیا عرش پر. اللہ اس کے بعد عرش پر بیٹھ گیا. الرحمن فاسأل بہ خبیرا. الرحمن رحمان فاسأل بہ اس کے بارے میں سوال کرو. خبیرا خبر رکھنے والے سے، کسی اللہ کی پہچان رکھنے والے سے رحمان کے بارے میں پوچھو. تم آپس میں جو کافروں میٹنگ نہ کرو بلکہ اس سے سوال کرو جو اللہ کی خبر رکھتا ہے. وہ تمہیں بتائے کہ اللہ رحمان کون ہے، اس کی شان کیا ہے. ٹھیک ہے، کسی خبر رکھنے والے سے سوال کرو رحمان کے بارے میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ اور جب انہیں کہا جاتا ہے تم سجدہ کرو رحمان کو. رحمان کو یہ نہیں مانتے تھے. یہ ان کے لیے اللہ کا یہ نام مبارک یہ نہیں برداشت کرتے تھے یہ کافر. تو اللہ فرماتا ہے جب انہیں کہا جاتا تم سجدہ کرو اسجدو. کون سا سیگا ہے اسجدو؟ تسی دس دو، تسی بھی مسلمان ہی ہو. تسی دسو ٹائم دا. ہاں جی ناصر ینصر سجدہ یسجدو. تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ جب انہیں کہا جاتا تم سجدہ کرو رحمان کو. قالوا وہ آگے سے جواب دیتے مر رحمان، رحمان کون؟ رحمان کون؟ جیسے جانتے ہی نہیں. کہتے رحمان کون؟ انسجد لما تامرنا کیا ہم سجدہ کریں ان کو جن کا آپ حکم دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھتے تھے. کہتے ٹھیک ہے اگر ہم نے کرنا بھی ہے رحمان کو سجدہ تو آپ کے کہنے پر تو نہیں کریں گے. کیا ہم اسے سجدہ کریں؟ کیا ہم سجدہ کریں لما تامرنا جس کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں. وزادہم نفورا ان کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا، ان کی نفرت میں ان کے بغض میں اور اضافہ ہو جاتا. جب انہیں کہا جاتا رحمان کو سجدہ کرو وہ کہتے رحمان کو. پھر کہتے کیا ہم انہیں سجدہ کریں جس کا آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں. اس طرح کی باتیں کر کے نفرت میں مزید ان کے اضافہ ہو جاتا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد